امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انجان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی عقل مندی نہیں اور چشم پوشی اختیار کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کر کے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک خود تمام کام سنوار دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے اور تمام معاملات اللہ پاک غیب سے پورے فرما دیتا ہے، تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ واحد عورت ہیں جن کے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار، خاوند ولیوں کے سردار، بیٹے جنت کے شہزادوں کے سردار اور وہ خود جنت کی عورتوں کی سردار۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا خون، مال اور اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھیں، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کی پہلی مہمان نوازی، جنت میں رشتہ داروں سے ملاقات، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا نظارہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص پکارے گا، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، اور وہ ہستی جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے فرشتوں، اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادے ہی پر 1 نیکی لکھ دو، اور اگر اس پر عمل کر لے تو 10 گنا سے 700 گنا تک نیکی لکھو۔ جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں، میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اس طرح اگر اذان کی آواز سن کر نکلیں تو زلزلے ہی نہ آئیں۔